بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ آپ کے سوالات اور اس کا اسلامی حل، اس سیشن میں گزشتہ 2 مجلسوں سے ایک سوال کے اوپر بات چل رہی ہے، اور وہ سوال تھا ہمارے غیر مسلم بھائی کا، جنہوں نے اسلام پر یہ اعتراض کیا کہ قرآن مجید میں شراب کے حرام ہونے کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ گزشتہ کے 2 سیشن میں آپ کے سامنے اس کو کچھ تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج یہ تیسرا پارٹ ہے یا تیسرا حصہ ہے، جس کو گزشتہ کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کو تدریجاً نازل کیا، اسٹیپ بائی اسٹیپ نازل کیا۔ 2 اسٹیپ آپ کے سامنے آئے، یہ تیسرا اسٹیپ تھا۔ جیسے بتلایا گیا کہ ایک بندش لگا دی گئی کہ اب نماز کے وقت آپ اس کو استعمال کر کے نہیں آ سکتے۔ اب اس کے بعد اکثر طبقہ ایسا تھا جس نے شراب کو چھوڑ دیا، اور ان کے ذہنوں میں یہی بات تھی کہ جو چیز اللہ کو نامناسب ہے، ناپسندیدہ ہے، ہم اس کا استعمال کیسے کریں۔ لیکن ابھی کچھ لوگ تھے جو ابھی شراب استعمال کر رہے تھے کہ ایک اور واقعہ پیش آیا، اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت عتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایک دعوت کی، اور اس دعوت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو کھانا وغیرہ ہوا، کھانے سے فراغت کے بعد جب گفتگو شروع ہوئی تو شراب کا دور چلا، اور شراب کے دور کے بعد عربوں کے مزاج کے اعتبار سے کچھ قصیدہ، کچھ شعر و اشعار کی مجلس چلی، اور اس میں عربوں کی عادت یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کا خاندانی فخر و مباحات کیا کرتے تھے، یعنی میرا خاندان ایسا، میں اس خاندان کا، میں اس قبیلے کا، اور دوسرے قبائل کو وہ لوگ ہمیشہ گرایا کرتے تھے، برا سمجھتے تھے، اور یہ چیز عربوں میں بہت عام تھی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک قصیدہ پڑھا، کچھ اشعار پڑھے، جس میں انصار کی ہجو بیان کی، جس میں انصار کو برا بھلا کہا۔ تو اسی مجلس میں ایک نوجوان تھا جسے بڑا غصہ آیا، اور اس نے اونٹ کے جبڑے کی، یہ جو جبڑا ہوتا ہے، جبڑے کی ہڈی لے کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ایسا مارا کہ سر کھل گیا، سر پھٹ گیا، خون آلود ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے شکایت کی، تو حضور کو بہت ناگوار ہوا، اور اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف توجہ فرمائی، اور یہ الفاظ کہے، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ شراب کے متعلق اب آپ کوئی صراحتاً حکم دے دیجئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، جو اصل یہ آیت ہے جو شراب کے حرام ہونے کے لیے بنیادی طور پر یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، شراب، جوا اور اسی طرح یہ تیر کے اندازی کے کام، یہ سب شیطانی کام ہیں، گندے کام ہیں، لہذا تم اس سے بالکل الگ تھلگ رہو، فجتنبوہ، اس سے تم الگ تھلگ رہو۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ فجتنبوہ امر کا صیغہ ہے، اور امر کا مطلب کسی چیز کا حکم دینا۔ اللہ نے جب کسی چیز کا حکم دیا تو اب وہ آخری درجہ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بیان کیا جائے کہ آج سے شراب تم پر حرام کر دی گئی ہے، شراب حرام ہے، یہ تعبیر استعمال کرنا ضروری نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فجتنبو، یہ شیطان کے گندے کام ہیں، بس تم اس سے بچ جاؤ، اس سے رک جاؤ، اس سے احتیاط کر لو، تو ختم۔ یہی آخری آیت ہے شراب کی حرمت کے سلسلے میں، اور شاید اس پس منظر کو نہیں سمجھا۔ جن کو اعتراض ہوا، جن بھائی نے یہ کہا کہ شراب کی حرمت قرآن کے اندر نہیں ہے، یہ اصل بات ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ کہا فَاجْتَنِبُوا، تم اس سے رک جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور پھر آگے ایک بات یہ فرما دی کہ شیطان تمہارے درمیان عداوت اور بغض کو ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ شراب اور جوا ہے ہی ایسی چیز کہ شیطان تمہارے درمیان نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ کے ذکر سے تم کو روکنا چاہتا ہے۔ اور جب یہ علت سامنے آ گئی، یہ ریزن سامنے آ گیا کہ شراب کے نتیجے میں تم اللہ کے ذکر سے رک جاؤ گے، شراب کے نتیجے میں تم آپس میں ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن جاؤ گے، ایک دوسرے کی گالی گلوچ کرتے رہو گے، یہ چیز ایک ریزن جب آ گیا تو کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کہ اب بھی باز آ جاؤ گے، یعنی ایسا صراحتاً حکم دے دیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ صحابہ جن کی طبیعت کے اندر شراب پڑی ہوئی تھی، شراب ان کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی، ان کا نیچرل شراب بنا ہوا تھا، لیکن جب یہ حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے شراب ایسے بہائی، صحابہ فرماتے ہیں مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے، جس تیزی کے ساتھ بارش کا پانی روڈوں پر بہتا ہے، ایسے مدینے کی گلیوں سے شراب بہہ رہی تھی۔ اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ یہ بات بڑی معروف ہے کہ جو چیز طبیعت کے اندر داخل ہے، اس کے متعلق عرب کا ایک محاورہ ہے فطام العادت اشد من فطام الرضاعہ، یعنی دودھ پینے والے بچے کو جب ماں دودھ چھڑائے تو کتنی مشقتوں سے چھڑاتی ہے، مختلف ہیلے اختیار کرتی ہے تاکہ بچہ دودھ چھوڑ دے۔ تو بچے کا دودھ چھوڑنا جتنا مشکل ہے، فطرت کو، عادت کو بدلنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ اور یہ صحابہ کا مزاج تھا شراب، اور پھر ایک نہیں دسیوں روایات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے حرام ہونے کے سلسلے میں بات فرمائی۔ اور جو مسلمان ہیں وہ جانتے ہیں، جو اسلامی احکامات سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ احادیث دراصل قرآن کی تفسیر کرتی ہے۔ قرآن میں جو چیزیں مبہم بیان کی ہیں، قرآن کی تفسیر، قرآن کے احکامات کو ڈیٹیل میں بیان کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن کے اس آیت کے علاوہ بے شمار احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے حرام ہونے کی بات فرمائی ہے۔ لہذا یہ 3 نشستوں میں مختلف انداز سے شراب کے حرام ہونے کے سلسلے میں جو بات کہی گئی ہے، اور بھی بہت سی تفصیلات ہیں، لیکن اس کی وجہ سے اور بھی ہمارے بہت سے بھائیوں کے جو سوالات ہیں وہ فی الحال پینڈنگ پڑ رہے ہیں، اس لیے خیال ہے کہ اس سلسلے کو یہیں موقوف کر دیا جائے، اور امید ہے انشاءاللہ یہ 3 نشستیں جو ہم نے بیان کی ہیں، اس بھائی کے سامنے جب یہ بات آ جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ ان کو جو اعتراض تھا، جو اشکال تھا، وہ ختم ہو جائے گا۔ بقیہ کل سے انشاءاللہ پھر بقیہ اور آگے فروعی سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔